کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں لوگوں میں سب سے اچھا برتاؤ کرنے کا مستحق اور حق رکھتی ہے تو تیری ماں ہے۔ دوبارہ صحابی نے پوچھا پھر ماں کے بعد کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا صحابی نے، آپ نے کہا تیری ماں، یعنی 3 مرتبہ صحابی کے سوال پر کہ میں کس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کروں لوگوں میں سے، اللہ کے رسول نے 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث پاک سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث پاک سے بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت جب ماں کی شکل اختیار کیا جائے تو اس کو کتنا اونچا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے کہ پوری انسانیت میں ہمارے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حقدار اگر کوئی ہے جو ماں ہے، جو عورت ہے۔ اسلام میں عورت کے مقام کے سلسلے میں یہ چند مثالیں اور جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حالانکہ اس کے علاوہ جو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یا اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ دین اسلام جو سراپا عدل و انصاف، شفقت و رحمت کا دین ہے، عورت کو وہ رتبہ اور مقام دیا ہے جو کسی بھی دین و ثقافت اور کلچر نے نہ دیا ہے اور نہ دے ہی سکتا ہے۔ میرے مسلمان ماں اور بہنوں، جب اسلام نے عورتوں کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے تو اب اس رتبے اور مقام کے پیش نظر ایک مسلمان عورت کی اہمیت کیا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کی کیا اہمیت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ غور سے سنیں۔ دین اسلام نے عورت کو خاطر خواہ عزت و مرتبہ بخش کر اس کے سارے حقوق کی حفاظت کی، اس کی خلقت اور پیدائش کے مطابق اس کے شایان شان بہت سارے امور میں اسے ذمہ داری بھی دی، کیونکہ معاشرے و سماج اور خاندانی آبرو کو نکھارنے اور سنوارنے میں عورت سب سے عظیم قوت و طاقت ہے۔ عورت کسی سماج اور ماحول کے بنانے اور بگاڑنے میں، عورت کسی سماج اور سوسائٹی کے ماحول کے بنانے اور بگاڑنے میں گوناگوں صلاحیت اور کردار کا مالک ہے، بلکہ میرے خیال میں عورت گھر، خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کے بنانے یا بگاڑنے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ ایک عورت نسلوں اور جیانوں کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تربیت دینے، انسانی زندگیوں کو اسلامی حسن و جمال، رحمت و پیار سے معطر کرنے، گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے اور گھر و خاندان اور سماج میں مطلوب دینی ماحول بنانے میں اہم رول اور کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کا گود ہی ہر ایک کا پہلا کالج، ہر ایک کی پہلی یونیورسٹی اور مدرسہ اور اسکول ہے، جس کی زندہ جاوید مثالیں اسلامی تاریخ کے صفحات پر بکثرت موجود ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ماؤں نے، عورتوں نے اپنے گود میں پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کی کس طرح تربیت کی اور سماج اور معاشرے کے لیے کس طرح مسیحا بنا کر کے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے، یہ عورت کی اہمیت ہی کی وجہ سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ برائی والے بھی، بھلائی والے بھی، اہل خیر اور اہل شر دونوں طرف سے عورت ہی کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہتھ کنڈا بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور عورت ہی کو شکار کرتا ہے، عورت ہی کو ہتھ کنڈا
بناتا ہے۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج تجارتی کمپنیاں یا اس کے علاوہ دوسری فیکٹریاں اپنی چیزوں کو ایڈورٹائز میں عورت کا استعمال کر رہے ہیں؟ کسی نسل کو برباد کرنا ہو، کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو، کسی کلچر کے اندر برائی لانا ہو، عورتوں ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان عورت کو چاہیے، اللہ اور اس کے رسول، قرآن، آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر کیے گئے احسانات اور انعامات کا شکر گزار ہو کر اپنی دینی وہ دنیاوی ذمہ داریاں اچھے طرح نبھائے، بحسن خوبی نبھائے اور اخلاص کے ساتھ دینی و دنیاوی ہر حیثیت سے ازواج مطہرات، امہات المومنین اور صحابیات جیسا کردار ادا کرے۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، ذمہ داری کا تجھے احساس ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان ماں بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم سنیں کہ مسلمان عورت کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں، مسلمان عورت کی صفات، مسلمان عورت کی خوبیاں بہت ساری ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے باقاعدہ کانفرنس کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان عورت کی چند نمایاں خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، سارے مسلمان عورتوں کے اندر یہ خوبیاں پرو دے، بٹھا دے، وہی ہدایت دینے والا ہے، آمین یا رحم الراحمین۔ خواتین اسلام، اللہ تعالی آپ سب پر رحم فرمائے۔ ایک مسلمان عورت چند خصوصی مسائل کے علاوہ اسلامی عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات میں مردوں کی طرح تمام فرائض اور واجبات کا مکلف اور پابند ہے۔ جس طرح چند خاص مسئلوں کے علاوہ دین کے سارے مسئلوں کا، دین کے جانب سے سارے واجبات و فرائض کا جس طرح مرد پابند ہے، ایسے ایک عورت بھی پابند ہے۔ نوافل اور سنن، فضائل والے اعمال پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ابھارا ہے، عورتوں کو بھی ابھارا ہے، اور قیامت کے دن ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جس طرح ایک مرد کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اسی طریقے سے ہر عورت کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سارے کردار کا، اپنے سارے کرتوت کا حساب دینا ہے، اور ہر ایک چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے عمل کے حساب سے بدلہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزلہ کے اندر بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ یہ آیت کریمہ چونکا دینے والی ہے، نیند کو بھگا دینے والی ہے، سکون کو چھین لینے والی ہے۔ اعلان کر دیا ہے مہربان رحمان و رحیم رب نے کہ جو بھی مرد یا عورت جتنی اچھائی اور برائی کرے گا یا کرے گی، اپنی اچھائی اور اپنی برائی کا پورا بدلہ روز قیامت پائے گی۔ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث عربی میں ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جو سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ ذرا سنیں گے غور سے میری ماں اور بہنوں، سن کر کے یاد کر لیں گی، جہاں بھی جائیں گی اب پہنچاتے ہوئے جائیں گی۔
بلکہ اپنے گھروں میں لکھ لکھ کر کے لٹکا لیں گی اور یقین کر لیں گی یہ فرمان رسول ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائے گا، کسی کا بھی ہو، امیر ہو غریب، بادشاہ ہو یا پرجا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، کسی کا بھی قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ نہ ہو جائے۔ 5 چیزوں کا جواب دینا ہے ہر ایک کو۔ پہلا سوال جو ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، اپنی عمر کہاں گنوائی؟ جو اللہ تعالیٰ نے 60 سالہ، 30 سالہ، 25 سالہ جو عمر عطا کی ہے، اللہ پوچھے گا اے فلانا، اے فلانا، تو نے اپنی عمر کہاں گنوائی؟ اپنی جوانی کہاں بوسیدہ کیا؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا؟ علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ میرے مسلمان ماں اور بہنوں، یہ 5 سوال کا جواب تلاش کر کے جاؤ، یہ ضرور ہوگا۔ عمر کہاں گنوائی؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ایسے کاموں میں جو تیرے لیے جائز و حلال تھا، یا ایسے کاموں میں جو کام نافرمانی کا تھا، معصیت کا تھا؟ اللہ کی عبادت میں تو نے عمر گنوائی ہے یا بے حیائی اور فحاشی پھیلانے میں تو نے گنوائی ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں، رسول کی اطاعت میں تو نے اپنی عمر گنوائی ہے یا اللہ اس کے رسول کی معصیت و نافرمانی تو نے عمر گنوائی ہے؟ یہ جوانی تو نے کہاں گنوائی ہے؟ مال کیسے کمایا ہے؟ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اور کہاں خرچ کیا ہے؟ حلال کاموں میں یا حرام کاموں میں؟ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو، یہ مال چاہے آپ کا کمایا ہوا ہو یا مال شوہر کی طرف سے بطور ہدیہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہو، جس مال کو آپ خرچ کر رہی ہیں، اس مال کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں میں؟ ایسا نقاب سلانے میں جو بالکل دیکھنے کے بعد بھی پہ پردہ لگائیں، فلمی کیسٹیں خریدنے میں، گانے والی چیزیں خریدنے میں اور دوسرے حرام کاموں میں، یا اپنے بچے کو مسلمان بنانے میں، اپنے بچے کو تندرست بنانے میں، اپنے بچوں کو بہادر بنانے میں، اسلام کے خاطر، اسلام کی تبلیغ میں کہاں تو نے مال کو خرچ کیا ہے؟ اور جتنا بھی تجھے دین کے بارے میں علم تھا، جتنی بھی تجھے دین کے بارے میں جانکاری تھی، اپنی جانکاری کے حساب سے کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت اتارے۔ کون سی مسلمان عورت ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہی نہیں بلکہ کفر ہے؟ کون سی مسلمان عورت ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ بے پردہ نکلنا حرام نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے؟ کون سی مسلمان عورت ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ غیر مسلموں سے بیجا بات کرنا، ان کے ساتھ بے پردہ نکالنا بڑا گناہ ہے؟ کون سی مسلمان عورت ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ فلمیں چلانا، فلمیں دیکھنا گناہ اور حرام کام ہے؟ کون سی نہیں جانتی ہے؟ اتنی دین کی جانکاری تو ہر ایک کو ہے۔ مسلمان ماں اور بہنوں، آپ کو جتنا دین کا علم ہے اتنا آپ سے سوال کیا جائے گا، اور وہاں کوئی بہانہ نہیں بن پائے گا، کوئی بہانہ نہیں بن پائے گا کہ شوہر ایسا تھا، بچوں کی مشغولیت تھی، ڈیوٹی یہ تھی، آج سماج وہی ہے، آج کلچر وہی ہے، آج معاشرہ وہی ہے، ہمیں سماج کے ساتھ چلنا، یہ بہانہ نہیں چل پائے گا۔ ایک مسلمان عورت کو اسلامی سماج بنانا چاہیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل دینی چاہیے، یہ نہیں کہ چلو تم ہوا ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، کیونکہ بہت ساری عورتیں اس طرح کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میری مسلمان ماں اور بہنوں کہ ہم سب اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بنیں۔ مسلمان عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان عورت کی پہچان بتلائی کہ مسلمان عورت کون کون ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جو بہت لمبی آیت ہے، خود سنیے اس کا ترجمہ اور جا کے غور سے پڑھ لیں گے میرے بہنوں، اور اپنی ساری سہیلیوں کو یہ پڑھائیں گی اور اس کا مختصر تفسیر بھی آپ دیکھ لیں گے
मुसलमान औरत की पहचान के अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया, जिसका तर्जमा मैं पेश कर रहा हूं। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, रास्तबाज यानी सच को इख्तियार करने वाले मर्द और सच को इख्तियार करने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वालियां, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वालियां यानी खैरात करने वाली औरतें, सौम यानी रोजा रखने वाले मर्द और सौम रखने वालियां, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वालियां, इन सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। गोया वो औरत जो मोमिना हो, फरमाबरदार हो, रास्तबाज हो, हर दुख दर्द और परेशानियों पर सब्र करने वाली हो, आजिज़ी करने वाली हो, खैरात करने वाली हो, सौम रखने वाली हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र का अज़कार करने वाली हो, ऐसी औरतों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अच्छे से अच्छे सवाब का प्रबंध और इंतजाम कर रखा है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने औरतों की चीदा चीदा खूबियों का जिक्र फरमाया। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, मुसलमान औरत के अंदर जहां बहुत सारी अच्छाइयां और खूबियां होती हैं, उनमें सबसे पहली अच्छाई और पहली खूबी ये होती है कि मुसलमान औरत अल्लाह ताला का खैर ख्वाह होती है। एक मोमिना औरत, एक मुसलमान औरत अल्लाह ताला का खैर ख्वाह होती है। चुनाचे मुसलमान औरत अल्लाह की तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा और सिफात का अकीदा रखते हुए उनके तकादों को पूरा करती है। अल्लाह ताला ही को अपना माबूद बरहक, सच्चा माबूद, हाजत रवा, मुश्किल कुशा मानती है। अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह के अस्मा सिफात में हर तरह के शिर्क, चाहे वो छोटा शिर्क हो या बड़ा शिर्क हो, शिर्क जली हो या शिर्क खफी हो, और हर तरह के इल्हाद का इनकार करती है। अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह के अस्मा सिफात में हर इस तरह के शिर्क से बरात करते हुए हर तरह का शिर्क का इनकार करती है। नीज अल्लाह ताला को हर ऐबो कमी से पाक व साफ मानती है। गैरुल्लाह से तकर्रुब हासिल करने के लिए मुसलमान औरत जो सही मानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाली और समझने वाली औरत होगी, जो अपने आप को मुसलमान कहेगी। मुसलमान औरत गैरुल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए दरगाहों, मज़ारों, आस्थानों का ना ही तवाफ करती है, ना ही किसी मखलूक के नाम, चाहे वो वली हों, चाहे वो फकीर हों, चाहे वो नबी हों, चाहे वो रसूल हों, चाहे वो फरिश्ते हों, कसे बाशत मुसलमान औरत किसी मखलूक के नाम नज़्र व नियाज और भेंट नहीं चढ़ाती है, ना ही खुशी या गमी में अल्लाह के अलावा किसी और से, गैरुल्लाह से किसी तरह की मदद या इस्तिआनत और इस्तिग़ासा करती है, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला पर मुसलमान औरत तवक्कुल और भरोसा करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस आयत करीमा के मुताबिक अल्लाह ताला ही से अपने सारे उमूर में लो लगाती है। मेरे मौला तेरे आगे, मेरे मौला तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं, तुझी को पूजते हैं बस, तुझी को पूजते हैं बस, तुझी से लो लगाते हैं। इखलास, मोहब्बत, खौफ और डर, उम्मीद के साथ, इखलास, मोहब्बत, खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की इताअत और उसकी फरमाबरदारी करती है। मुसलमान औरत अल्लाह की नाफरमानी और मासियत से बचती है। मुसलमान औरत अल्लाह ही के लिए ईमान वालों से और नेक लोगों से इस्लामी दायरे में रहते हुए मोहब्बत करती है और इसी के लिए
कुफ्र वालों से, शिर्क वालों से, नाफरमा बरदारों से नफरत करती है। मुसलमान औरत अल्लाह की नेमतों का एतराफ करके उसका शुक्रगुजार होती है। दुख और बीमारी में अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करके उसी से शफा मांगती है। तावीज, गंडों और नाजायज झाड़ फूक निज हर तरह की पीरी मुरीदी से मुसलमान औरत दूर रहती है। मुसलमान औरत बुलंद हिम्मती के साथ अपने रब की इबादत गुजार होती है, क्योंकि मुसलमान औरत जानती है कि शरई आमाल में से जो कुछ अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर, हर मुसलमान मर्द पर फर्ज किया है, वो मुसलमान औरत पर भी फर्ज किया है, वो उसका पाबंद है। चुनाचे बिना किसी सुस्ती और लापरवाही के, बिना इफरात व तफरीत के फराइज इस्लाम की अच्छाई के साथ बहुस्न खूबी अदायगी करती है। मुसलमान औरत खुशू खुजू के साथ फर्ज सलातों की पाबंदी करते हुए सुन्नतों का एहतमाम करती है, नवाफिल का अदायगी करती है। मुसलमान औरत अपने मालों का ज़कात देती है। मुसलमान औरत अपने मालों का फर्ज ज़कात देने के साथ साथ नफली सदक़ात व खैरात करती है। मुसलमान औरत माह रमज़ान का सौम रखती है। मुसलमान औरत माह रमज़ान के अलावा अपनी शौहर के इजाज़त के बाद हस्बे ताकत नफली रोज़े रखती है। मुसलमान औरत ताकत रखने के बाद हज और उम्रा करती है। मुसलमान औरत की हर फिक्र, मुसलमान औरत की हर मनसूबाबंदी, मुसलमान औरत का हर हम गम अल्लाह की रजा जोई, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना और उसकी नाराजगी से बचना होता है। यह मुसलमान औरत अल्लाह के साथ खैर ख्वाह होती है। मुसलमान औरत के अंदर एक खूबी ये भी पाई जाती है कि मुसलमान औरत कुरान मजीद का खैर ख्वाह होती है। और एक मुसलमान औरत कुरान मजीद का खैर ख्वाह क्यों ना हो, कुरान मजीद ही तो किताब हिदायत है। रुश्द व हिदायत हासिल करने के लिए, रहनुमाई के लिए कुरान मजीद ही तो है। दिल और जिस्मानी बीमारी की दूर करने के लिए कुरान मजीद ही तो है। यही को कुरान मजीद ही तो है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दस शक्ल में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर तहरीफ या तब्दील नहीं कर सकते हैं। यही कुरान मजीद ही तो है जो मुत्तकियों के हिदायत का सामान है। यही कुरान मजीद ही तो है जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है। मजीद का खैरख्वाह होती है। चुनाचे एक मुसलमान औरत ईमान रखती है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ अल्लाह का कलाम है। इसकी तरह इसके माने किसी मखलूक का कोई कलाम नहीं हो सकता, ना ही कोई ऐसा कलाम पेश कर सकता है। मुसलमान औरत कुरान की गायत दर्जा एहतराम और ताज़ीम करती है। इबादत समझ कर तिलावत के आदाब का मुकम्मल ध्यान रखकर खुशू के साथ ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करती है। मुसलमान औरत सिर्फ कुरान की तिलावत ही नहीं करती, बल्कि मुसलमान औरत कुरान को समझने की कोशिश करती है। कुरान की सारी बातों की तस्दीक करते हुए उसके मुहकम अहकाम और फरामीन पर अमल करती है। मुसलमान औरत कुरान पढ़ना सीखती है। मुसलमान औरत दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाती है। मुसलमान औरत कुरानी तालीमात पर खुद चलती है और दूसरों को उसकी तरफ दावत देती है। किसी तरह भी कुरान की तौहीन नहीं करती है। मुसलमान औरत के अंदर तीसरी अहम खूबी ये होनी चाहिए कि मुसलमान औरत अपने नबी का खैर ख्वाह बने। मुसलमान औरत अपने नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर ख्वाह होती है। क्या मतलब इसका? मुसलमान औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत माप की तस्दीक करते हुए आप पर उतारी गई सारी चीजों पर ईमान रखती है और अम्र और नहीं में आपकी फरमाबरदारी करती है। मुसलमान औरत का सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और सच्ची मोहब्बत से हमा वक्त लबालब हुआ रहता है। वो हर तरह से आपकी नुसरत और इआनत कर